بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اس قوم کے تمام لوگوں کو انسانوں سے بدتر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انسان سے بدتر بنا دیا، اور یہ لوگ بدتر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے اور اپنے عزیز و کار کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیتے ہیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 بتائی جاتی ہے۔ اور یہ قوم بڑی ہی خوشحال قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی اس قوم پر۔ اور خوشحالی والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو بتائے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بہت پریشان ہوئی اور مایوسی کے مارے سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں نہ ہونے کے برابر آتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں پر ہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم مایوس ہو گئی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایک دن شیطان نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے کھڈے بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے روز مچھلیاں آئیں گی، ان نالیوں سے گزر کر کھڈوں میں چلی جائیں گی، اور ہم ان نالیوں کا منہ بند کر دیں گے اور مچھلیاں ہفتے کے روز پکڑ لی جائیں گی۔ شیطان نے اس قوم کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جایا کریں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی اور ان لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے کھڈے بنا دیے گئے، لیکن اس قوم کو اس کا علم نہیں تھا کہ جب مچھلیاں سمندر سے نکال کر کھڈوں میں ڈال دی جائیں تو ان کا شکار ہی ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو شکار کرنے سے منع کرتا تھا اور خود ایسے ہیلے سے باز رہے، اور ایک گروہ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتا اور کسی کو منع نہ کرتا، یعنی خود بھی شکار نہ کرتے اور دوسروں کو بھی شکار کرنے سے منع نہ کرتے، اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے تم لوگ ایسے لوگوں کو منع کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ جلد ہی ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی سرکشی میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے اور شیطان کے ہیلے کو مان لیا اور ہفتے والے دن شکار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ لوگ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ پیارے دوستو،
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بارہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار دل کھول کر کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں سے تنگ آ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے شکار کرنے والوں پر اپنی لعنت فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کا اثر کچھ یوں ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا، اور جو لوگ شکار سے باز رہے ان میں سے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ لوگ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان سب کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب لوگ ان کے گھروں کے دروازے کھول کر ان کے پاس گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے، ان کے کپڑے سونگھتے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر جب بن جانے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 بتائی جاتی ہے۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، بے شک تمہیں اچھی طرح معلوم ہے جنہوں نے ہفتے کے روز سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، تدکارے ہوئے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ ان 3 دنوں کے دوران یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، بلکہ ایسے ہی 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد دردناک موت سے ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اس کام سے باز کرتے تھے وہ اللہ کے اس دردناک عذاب سے محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں کی۔ کیا یہ بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے بندر ہیں یا ان کی نسل میں سے ہیں؟ ان کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بدلتا ہے تو عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے ناظرین، یہ بات کہنا بالکل غلط ہوگی کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور بعد میں مارے گئے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب حضرت داؤد